زن بچے اور بچیاں بھی سبھی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، زندگی کی اندھیروں بھری راہ میں جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں کہ جن کا بیان محققانہ دلائل والیانہ کلام فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے۔ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے گراں قدر بیان سے ہم سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مفتی صاحب نے بلایا ہے تاکہ مدرسے کے اندر آپ کا یہ جلسہ صحیح طریقے سے شروع ہو جائے اور پر رونق مجلس بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اپنے اوپر علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا ضروری اور واجب کر لو، اس لیے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے آسمان سے برسنے والی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو تبارک و تعالی زندہ کر دیتا ہے، تو اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں جلسہ شروع ہو چکا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو کامیاب بنائے اور پر رونق بنا دے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام زمینوں اور تمام آسمانوں اور جو ان کے اندر اللہ نے مخلوق پیدا کر رکھی ہے ان تمام سے زیادہ محبوب ہے۔ القرآن احب اللہ من فی السماوات والارض ومن فیہن، اس قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں اور بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم وہ کلام ہے کہ جس کی نسبت اس قرآن کریم کی طرف ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں چمکا کے رکھ دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کی عزت اور اس کا وقار دو بالا ہوگا، اور دوسروں سے وہ الگ اور فائز ہوگا، اور دوسروں سے وہ الگ ہی نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اس قرآن کریم کے ساتھ نسبت حضرت جبریل علیہ السلام کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی علیہ السلام کو سید الملائکہ بنا دیا۔
اس قرآن کریم کی طرف نسبت نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام نبیوں کا امام بنایا۔ اس قرآن کریم کی نسبت اس قرآن کریم کی طرف نسبت شہر کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو تمام دنیا کے شہروں سے دوبالا کر دیا اور تمام دنیا کے شہروں سے چمکدار بنایا۔ جس غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہوں کے اعتبار سے بلند و بالا بنایا ہے۔ اور اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچہ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دوسرے انسانوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی صفات میں سے ایک صفت کا لقب دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 صفاتوں میں سے ایک صفت ہے الحافظ ہونا۔ جو قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لقب دیتے ہیں حافظ ہونے کا، یعنی یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، کہ جس سینے کے اندر قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے خانہ خالی را دیو می گیرد، یعنی جس گھر کے اندر، جس مکان کے اندر بہت زمانے تک دیا نہ جلتا ہو، روشنی نہ ہوتی ہو، تو اس میں جنات اور دیو اپنے بسیرا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جس دل کے اندر قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، اس دل کے اندر شیطان اپنا گھر کر لیتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر شیطان گھس جائے، جس دل کے اندر شیطان بیٹھ جائے، اس دل کے اندر اچھی بات، نیک بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات سرایت نہیں کرتی۔ اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اچھے کام کرے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت حاصل کرے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ نیک لوگوں کے پاس میں جائے اور اچھی باتیں سنے اور اچھی بات کہے۔ خرافات کی طرف دل زیادہ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، گناہ کے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے تو پھر اچھی بات اس کے دل میں نہیں پہنچتی، اس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اچھی باتوں کی طرف چلے، وہ نماز پڑھے، وہ قرآن پڑھے، وہ نیک اعمال کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کریم کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس چمڑے میں قرآن کریم کو لپیٹا جائے اور اس چمڑے کو آگ میں رکھ دیا جائے تو اس چمڑے کو وہ آگ جلائے گی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں، چمڑا عام ہو، کسی بھی جانور کا ہو، اور اس میں اس کو
زمانہ تھا، ایک پادری اپنی مذہب کی کتاب لے کر آیا اور دلی کی جامع مسجد کے سامنے چوک پر کھڑا ہو گیا اور شور مچاتا تھا، آؤ مسلمانوں، تمہارے نبی نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو کسی چمڑے میں رکھ دو اور اس کو آگ میں رکھو اور اس کو آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، آج تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کی کتاب لے کر آیا، کسی سننے والے نے جا کر شاہ عبدالعزیز صاحب کو بتلا دیا کہ حضرت ایک پادری ہے، ایک عیسائی ہے، وہ یہ چیلنج کرتا ہے کہ آؤ اپنے دھرم کی کتاب لے کر آؤ، اپنے قرآن کو لے کر آؤ اور میں بھی اپنے مذہب کی کتاب اور تم بھی اپنے مذہب کی کتاب ایک آگ کے اندر ڈالیں گے، جس کے مذہب کی کتاب جل جائے اور خاکستر ہو جائے اس کا مذہب جھوٹا ہے، اور جس کے مذہب کی کتاب صحیح سلامت نکل آئے اس کا مذہب سچا ہے۔ آج ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جاتا ہے، سب کے سامنے آ جائے گا کس کا مذہب اچھا ہے اور سچا ہے اور کس کا مذہب جھوٹا ہے اور کذب ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے لکڑیاں اکٹھی کرو، اس میں آگ جلاؤ، اور قرآن کو لانے کی ضرورت نہیں اور تمہیں اپنے مذہب کی کتاب لانے کی ضرورت نہیں، تم بھی اس قرآن کریم، تم بھی اس آگ کے اندر چھلانگ لگا اور میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، میرے سینے کے اندر قرآن کریم ہے اور تمہارے سینے کے اندر تمہارے مذہب کی کتاب ہے، وہ بھی محفوظ ہے تمہارے سینے میں اور میرے سینے بھی محفوظ ہے، اور آج ہی پتہ چل جائے گا کس کا مذہب سچا ہے اور کس کا مذہب جھوٹا ہے۔ یہ کہنا تھا، وہ پادری وہاں سے بھاگ نکلا، پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اوپر کوئی ایسا کیمیکل لگا رکھا تھا کہ جس کیمیکل کی وجہ سے اس کی کتاب کو نقصان نہ پہنچتا، لیکن وہاں شاہ عبدالعزیز صاحب بڑے ذی شعور اور دور اندیش آدمی تھے، انہیں معلوم تھا کہ کتنا بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو چیز ہے جو ہر زمانے میں ہر دور میں یہ اپنے معجزات دکھلاتی رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے معجزے دکھلائے ہیں، اس زمانے میں اور قیامت تک سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی سینوں میں اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس میں ایک بچہ پڑھنے لگا، اس نے ناظرہ مکمل کیا، ہم نے اس کا حفظ لگایا تو اس کی دادی ہمارے پاس میں آئی، ہمارے بچے کا حافظ مت بنانا۔ کیوں بھائی، کیا وجہ؟ یہ پاگل ہو جائے گا، اتنی بڑی کتاب اپنے دماغ میں کیسے رکھے گا، یہ تو پاگل ہو جائے گا۔ ہم نے معلوم کیا آپ کے گاؤں کے اندر اتنی ساری مسجد ہیں، ان میں امام ہے، کسی امام نے آپ کے سر میں اینٹ ماری؟ کوئی کسی کے اندر پاگل پن دیکھا؟ انہوں نے بھی اس قرآن کریم کو حفظ کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے حفظ کرنے سے تو عقل کھلتی ہے، ذہن کھلتا ہے، دماغ کھلتا ہے۔ آج علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر جو پروفیسر ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم اس لیے حفظ کرانا شروع کیا ہے کہ قرآن کریم کا حفظ کیا ہوا بچہ اس کے لیے کسی بھی چیز کو، کسی بھی کتاب کو، کسی بھی سبجیکٹ کو یاد کرنا اور رٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے بچہ پاگل ہو جائے گا اور یہ یاد نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا اور اتنا بڑا معجزہ اس کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کو ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے، حفظ کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے جو اس کو یاد کرے؟ کوئی ہے اس کو جو حفظ کرے؟
हमने कुरान करीम को इसकी वजाहत करने के एतबार से, इसकी तशरीह करने के एतबार से, इसको समझने के एतबार से हमने आसान कर दिया है। कोई समझने वाला जो आकर इसको समझे, हमारे जहनों में ये है कि बच्चा पागल हो जाएगा और बच्चे का दिमाग चल जाएगा। दुनिया की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं, दीनी एतबार से नहीं, उनकी नीयत खराब है। अगर उनकी नीयत दुरुस्त होती तो वो और ही कुछ मजा आता। एक आदमी है, अपना मकान बनाता है और मकान के अंदर वो रोशनदान छोड़ता है, खिड़कियां छोड़ता है, इसलिए छोड़ता है कि हवा पास होगी, हवा आएगी, मकान ठंडा रहेगा, कमरा ठंडा रहेगा। यही आदमी रोशनदान छोड़ते वक्त अगर इस बात की नियत कर ले कि जब अजान होगी तो अजान की आवाज इस खिड़की के जरिए से, रोशनदान के जरिए से मेरे कान में आएगी और अजान की आवाज आने से मेरी आंख खुल जाएगी, नींद से बेदार हो जाऊंगा और मेरी रकात निकलने से बच जाएगी और तकबीर उला के साथ में मैं नमाज पढ़ूंगा, तो उसको इस विंडो के लगाने और इस रोशनदान के लगाने के ऊपर सवाब मिलता है। रोशनदान जब भी लगा रहे हैं, हवा तब भी आएगी, हवा अब भी आ रही है। अगर ये प्रोफेसर लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान इस नियत से बनाते कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, हम इल्म वालों के दर्जों को बुलंद करते हैं, तो यकीनी तौर पर क़यामत में उनके दर्जे बुलंद होते हैं। क़यामत में जब जन्नतियों के लिए जन्नत के जाने का हुक्म कर दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे, हाफिज कुरान को कहा जाएगा पढ़ता जा, और उनके वालिदैन को कहा जाएगा तुम चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। एक आयत पढ़ेगा, एक दर्जा चढ़ेगा, एक आयत पढ़ेगा, एक दर्जा चढ़ेगा, उसके वालिदैन दर्जा बदर्जा चढ़ते जाएंगे और जहां वन्नास आएगा उनका वो आखिरी दर्जा होगा। आप अंदाजा लगाएं वो दर्जा कितना ऊंचा होगा, नहीं मालूम। वो दर्जा एक मंजिल का होगा या एक आसमान और जमीन का खला होगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं आप हजरात के सामने छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। एक दर्जा हम मानते हैं जो हमारे घरों में जीने की सीढ़ी होती है, इसी को एक दर्जा हम समझ लेते हैं। और कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं। आप 6666 आयतें एक सीढ़ी के दर्जे पर पढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, चढ़ते जाएं। आप अंदाजा लगाएं कितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, कई सौ फीट की ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि उसके नीचे अगर खड़ा होकर देखा जाए तो देखने वाले की टोपी और पगड़ी नीचे आ जाए, इतनी ऊंचाई उसकी हो जाएगी। ये कुरान करीम के हिफाज करने वाले बच्चों के माँ बाप को दर्जा दिया जाएगा। जो लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, बड़े मुबारकबाद हैं। ये बच्चे मरने के बाद भी वालिदैन को याद करते हैं और मरने के वक्त भी याद करते हैं और मरने से पहले भी याद करते हैं। हजरत मुफ्ती राशिद साहब मुदर्रिस दारुल देवबंद वो एक जलसे में बयान कर रहे थे कि एक औरत का इंतकाल हो गया, उसका बच्चा हाफिज था और 8वें दिन वो बच्चा अपनी वालिदा की कब्र पर कुरान करीम की तिलावत करने जाया करता था। वो जल्दी जल्दी पढ़ता था, कुरान करीम पढ़ता था। वालिदा बच्चे को ख्वाब में नजर आई और कहा, बेटा कुरान पढ़ने में जल्दी मत किया कर। वालिदा से मालूम किया, क्यों अम्मा, क्या वजह है? वालिदा ने कहा, बेटा जब कुरान करीम तू पढ़ता है,
تیری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظوں کے ساتھ میں ایک روشنی نکلتی ہے، جو وہ روشنی مجھ تک پہنچتی ہے، اس روشنی کی وجہ سے میرے بچے مجھ کو تیرا چہرہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، آیت کے اندر ایک آیت سے دوسری آیت پڑھے گا تو اس آیت کے بیچ میں جو فرق ہوگا تو وہ نور نکلنا بند ہو جائے گا، مجھے تیرا چہرہ نظر آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم بڑی اونچی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کے ہی لحاظ سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالماً او متعلماً، عالم بنو، متعلم بنو، قرآن کریم کو پڑھنے والے بنو، علم سیکھنے والے بنو، اس کو سکھانے والے بنو۔ اور اگر آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ متعلم نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے، اور آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے، اس کو پڑھا بھی نہیں سکتے، او مستمیعاً، تو تیسری چیز، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس میں آتے جاتے رہو، ان کی باتوں کو سنتے رہو۔ اور سننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک حدیث میں نے ابھی تلاوت کی تھی کہ عالموں کے پاس بیٹھنے سے مردہ دل اس طرح سے زندہ ہوتے ہیں جس طرح سے چٹیل میدان ہوتا ہے، صاف کلر ہوتا ہے، وہاں پر وہ بنجر زمین ہوتی ہے، اس بنجر زمین میں کچھ بھی نہیں اگتا، جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین میں بھی ہری ہری گھاس آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عالم نہیں بن سکتے، علم نہیں سیکھ سکتے، علم کو سکھا نہیں سکتے، تو علم والوں کے پاس میں ان باتوں کو سننے کے لیے جاؤ۔ اور اگر آپ کو کوئی سنانے والا نہیں نظر آتا، دور سے دور تک آپ کے پاس میں سنانے والا نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، ہر جگہ پر اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہمارے بڑوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آج جگہ جگہ پر عالم نظر آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کو وقت نہیں ہے جو بات سن سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چوتھی چیز بیان کی ہے، او محبن، ان سے محبت کرنے والے بنو، محبت کرو، ان کی باتوں کو سنو، جو ان سے باتیں پہنچتی ہیں ان باتوں کو اپناؤ، ان سے دلی محبت کرو، انہیں ضرورت پڑتی ہے مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں، انہیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان کی ضروریات کو پورا کرو، یہ بھی محبت میں داخل ہے، یہ بھی محبت میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فلا تکن خامس وإلا فتهلك، پانچویں مت بننا، کیوں؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں، علماء کی بدگوئی کرنا، علماء سے بغض رکھنا، علماء سے کینہ رکھنا، علماء سے حسد رکھنا۔ ان لوگوں سے اگر کینہ رکھا گیا، حسد رکھا گیا، بغض رکھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وَإِلَّا فَتُهْلِكَ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، جو آدمی علماء سے، عالموں سے بغض، عناد، حسد، کینہ رکھتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے ہلاکت کی خندق کھود رہا ہے۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، ہم نے تجربہ کیا، جن لوگوں نے علماء سے بغض رکھا، عناد رکھا، تو ان کی اولادوں کو ہم نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء سے بے انتہا محبت کرنے والا بنا دے، اور ان لوگوں کی قدردانی ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے، اور جو ان لوگوں کی زبانوں سے بات نکلے اس پر ہمیں لبیک کہنے والا بنا دے، اور یہ لوگ جو ہم تک میسج پہنچائیں اور جو باتیں بتلائیں ان کے اوپر ہم کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔